السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، آج ہمارے خطاب کا عنوان ہے علماء و ائمہ کی تنخواہ کا مسئلہ۔ اس سے قبل ایک ویڈیو ہمارا جاری ہو چکا ہے، لیکن آج ہم خاص طور سے قوم کے دولت مندوں سے اور مساجد و مدارس کے ٹرسٹیوں اور ذمہ داروں سے خصوصی طور پر مخاطب ہیں کہ اللہ تعالی نے مدارس کے علماء اور مساجد کے ائمہ یعنی اماموں کی خدمت کا معاوضہ ہمارے ذمے کیا ہے۔ وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم سب ان کے خادم اور وہ ہمارے مخدوم ہیں۔ ہمیں اپنے علماء اور ائمہ کی معاشی حالت کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں علماء و ائمہ کی خدمت سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے۔ جس کو ہم جاب کہتے ہیں، جس کو ہم خدمت کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے دنیا میں کوئی بھی پوسٹ اور کوئی بھی خدمت اس عظیم الشان خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جو علماء و ائمہ جو ہیں انجام دیتے ہیں۔ میں تمام علماء سے مخاطب ہوں اور پوری قوم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے دین کی اقامت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری کیا کسی اور طبقے کے اوپر ہے علماء و ائمہ کے سوا؟ یہ علماء ہی ہیں، یہ ائمہ ہی ہیں جو اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، اس کے دین کی اقامت کرتے ہیں، دین کا قیام کرتے ہیں اور ساری دنیا سے شرک اور بدعت کا خاتمہ کرتے ہوئے اللہ کی توحید کی اقامت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دین کا نفاذ کرتے ہیں، اجرا کرتے ہیں اور عوام الناس کو گمراہی سے نکال کر راہ حق سے ہمکنار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام، کوئی بھی جاب اور کوئی بھی خدمت اس عظیم الشان خدمت، اس عظیم الشان منصب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں علماء و ائمہ سے متعلق حتمی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی خدمت اور کوئی بھی وظیفہ علماء اور ائمہ کے وظیفے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ خدمت کے اس عظیم الشان مقام پر فائز المرام ہے کہ کوئی بھی خدمت اور کوئی بھی منصب اور کوئی بھی کارگزاری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے لوگو، تم اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو، یعنی علماء و ائمہ سے پوچھو، سوال کرو اگر تم نہ جانتے ہو۔ یعنی اللہ نے قرآن عظیم کی اس آیت بینہ میں
پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دین کا مسئلہ، دینی مسائل تم کو علماء و ائمہ سے پوچھنا ہے، یعنی ساری دنیا کی رہنمائی اور رشد و ہدایت علماء پر موقوف ہے، ائمہ مساجد و علماء مدارس و ائمہ قوم پر و علماء قوم پر موقوف اور معلق ہے۔ یہ وہ عظیم الشان حکم ہے اللہ کا کہ اے لوگو، تم اگر کچھ نہیں جانتے ہو دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، تو علماء سے پوچھو، اور علماء سے جب پوچھا جائے گا تو ساری دنیا میں جتنے شہر ہیں، جتنے ملک ہیں، جتنے گاؤں ہیں، جتنے اقالیم ہیں، ان تمام آبادیوں کو علماء سے سوال کرنا ہوگا، ائمہ سے پوچھنا ہوگا، اور یہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بن جائے گا، ایک شعبہ بن جائے گا کہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے کہے کے مطابق علماء سے دینی اور دنیاوی اور اخروی مسائل کے بارے میں استفسار کریں گے، پوچھیں گے۔ کیا اس عظیم الشان خدمت سے زیادہ عظیم الشان کوئی خدمت ممکن ہے کہ تم علماء سے پوچھو؟ یعنی اللہ نے پورے دین کی ذمہ داری، پورے دین کی خدمت کا ذمہ علماء و ائمہ کو عطا فرمایا ہے۔ ساری قوم کے لوگ علماء و ائمہ کی بارگاہ میں دست نگر ہیں اور ان کے محتاج ہیں، لیکن عوام نے اور قوم کے ذمہ داروں نے، مساجد کے ٹرسٹیوں نے اور مدارس کے ذمہ داروں نے اور قوم کے دولت مندوں نے علماء کی اس عظیم الشان خدمت اور اس عظیم الشان منصب کے ذریعے دی جانے والی خدمات کا معاوضہ کیا طے کیا ہے؟ بے انتہا گھٹیا اور ذلیل مشاہرہ جو ہے قوم کے دولت مندوں نے اور مساجد و مدارس کے ٹرسٹیوں نے اور عوام الناس نے علماء کا طے کیا ہے، اور عوام الناس اور مساجد کے ذمہ داروں اور مدارس کے ذمہ داروں اور مساجد کے ٹرسٹیوں اور قوم کے دولت مندوں نے جو اتنا ذلیل اور اتنا کم ترین معاوضہ جو طے کیا ہے، 10,000، 15,000، 18,000 اور 20,000، اور یہ اکثر 5,000 بھی ہوتا ہے، کبھی 6,000 بھی ہوتا ہے اور کبھی 7,000 بھی ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان خدمت کی انجام دہی کے بدلے میں ملنے والا معاوضہ اور ملنے والا مشاہرہ اتنا کم ہے جو یہ طے کر دیتا ہے کہ عوام الناس نے اور مساجد و مدارس کے ذمہ داران نے علماء کی خدمت کو اسی لائق سمجھا ہے۔ یعنی دنیا میں اپنے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے مقابلے میں بھی یہ بہت کم مشاہرہ ہے۔ ان کے بھنگار کے بزنسوں میں، ان کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور بھی 30,000، 35,000، 40,000 روپیہ پاتے ہیں، اور اسکول کی حکومت اور اسکول کا جو ملنے والا مشاہرہ ہے، مدارس میں، عصری مدارس میں ملنے والا مشاہرہ اتنا شاندار ہے کہ آج بی ایڈ کرنے کے بعد میں یا ڈی ایڈ کرنے کے بعد میں تنخواہیں جو ہیں 50,000، 70,000، 80، 90,000 تک پہنچ چکی ہیں، اور اگر تھوڑا ٹیچر قدیم ہو جائے، پرانا ہو جائے تو 1.25 لاکھ، 1 لاکھ تک پہنچتا ہے۔ اور حکومت نے بھی اپنے گورنمنٹ کے مزدوروں اور خادموں کو، کام کرنے والے سرونٹس کے لیے اتنے شاندار مشاہرے اور اتنے شاندار وظائف طے کیے ہیں کہ فخر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی حکومت کے سیاستدانوں نے تو انسانیت کی خدمت پر ملنے والے معاوضے کا لحاظ کیا ہے، یہاں تک کہ بھنگیوں کو بھی 30-40 ہزار روپیہ میسر آتا ہے بطور اجرت کے، بطور مشاہرے کے۔ لیکن قوم کے متمول حضرات اور قوم کے دولت مندوں نے
اور قوم کی مساجد اور مدارس کے ٹرسٹیوں اور ذمہ داروں نے اور قوم کے عوام الناس نے علماء کی خدمت کو اسی لائق سمجھا ہے کہ وہ 15,000 اور 20,000 سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ عوام الناس اور مساجد و مدارس کے ذمہ داران و ٹرسٹیان اور دولت مندوں کی نظروں میں علماء کا کیا وقار ہے، علماء کا کیا مقام ہے، علماء کی کیا قدر و قیمت اور قدر و منزلت ہے، یہ معلوم پڑ جاتا ہے۔ اگر عوام الناس اور مساجد و مدارس کے ٹرسٹیوں اور قوم کے دولت مندوں کی نظروں میں علماء و ائمہ کا مقام اونچا ہوتا اور وہ دینی خدمت کو ایک عظیم الشان منصب، ایک عظیم الشان خدمت تصور کرتے ہوتے، تو یقیناً ان کی ملنے والی تنخواہیں بھی اور ان کے ملنے والے مشاہرے بھی شاندار ہوتے، قدر و منزلت کے حامل ہوتے۔ لیکن یہ ذلیل اور حقیر ترین مشاہرے اور وظائف جو ملتے ہیں 15,000 کی شکل میں، 12,000 کی شکل میں، 20,000 کی شکل میں، یہ طے کر دیتے ہیں کہ عوام کی نظروں میں، مسلم عوام کی نظروں میں اور قوم کے دولت مندوں کی نظروں میں اور مساجد و مدارس کا ذمہ داروں کی نظروں میں علماء و ائمہ کا مقام کیا ہے اور دینی خدمت کا مقام کیا ہے۔ میں نے تقریباً 5-6-7 سال پہلے کتاب لکھی تھی، علماء و ائمہ کی تنخواہ کا مسئلہ۔ یہ کتاب جو ہے میں نے لکھی اور یہ بہت مقبول ہوئی۔ اس کے بعد میں نے بمبئی اور ضلع تھانہ کے تقریباً 50 مساجد میں اس عنوان پر خطبات جمعہ بھی دیے، اور یہ خیال تھا کہ ممبرا میں دارالسلام کے سامنے جہاں تالاب ہے وہاں ایک بڑا پروگرام کروں اور علماء و ائمہ کو دعوت دوں اور عوام کو دعوت دوں اور اس مسئلے پر گفت و شنید ہو جائے، لیکن وہ کسی بنا پر وہ جو ہے منسوخ ہو گیا اور ہم نے اپنے خطبات جمعہ پر ہی اس کو موقوف رکھا اور کتاب پر موقوف رکھا۔ اس کے بعد جب میں نے اپنا چینل شروع کیا عبدالودود صدیقی آفیشل، تو اس میں ایک ویڈیو جو ہے تنخواہ کے مسئلے پر آ چکا ہے اور یہ ایک دوسرا ویڈیو ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے علماء و ائمہ کو اس عظیم الشان منصب پر، اس عظیم الشان خدمت دین پر معین کیا ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت کو قیامت تک کے لیے اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم دینی دنیاوی مسائل کو علماء سے پوچھو۔ یعنی یہ کام اور یہ جوب اللہ نے قوم کے دولت مندوں کو اور مساجد و مدارس کے ٹرسٹیوں کو عطا کیا ہے کہ تم اس بات کا نظم قائم کرو، نظم و ضبط کے ساتھ اس کام کو چلاؤ، اور بحمدہ تعالی ہمارے مدارس کے ٹرسٹیان، ذمہ داران، بانیان اور مساجد کے بھی اور مدارس کے بھی ٹرسٹیان اور ذمہ داران جو ہیں اپنی پوری محبت کے ساتھ، پورے خلوص اور پوری للہیت کے ساتھ جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹرسٹیان اور ذمہ داران مساجد و مدارس کیا کر سکتے ہیں؟ قوم جو ہے علماء کی خدمت کے لیے جو تعاون کرتی ہے، جو چندے دیتی ہے، جو خدمت پیش کرتی ہے، وہ اتنے حقیر ہوتے ہیں۔ تمام زندگی کے دائروں میں ان کے مصارف، ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادیوں میں، اپنی بچوں کی زندگی کی اقامت میں اور شادیوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور عالی شان فلیٹس اور عالی شان جائیدادوں کے قائم کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار دولت ہے۔ بڑے بڑے جلسوں کو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس بڑی دولت ہے، اور مساجد کے قیام کے لیے اور مساجد و مدارس کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپیہ جو ہے جمع کر لیتے ہیں۔ 2-2, 3-3 کروڑ کی زمینیں خرید کر اس پر 3-3, 4-4 کروڑ کی عمارتیں بن جاتی ہیں۔ بڑے بڑے جلسے، بڑی کانفرنسیں بھی ممکن ہیں اور ماہانہ پروگرام بھی ممکن ہیں، اور اس میں دال گوشت بنتا ہے۔ پوری قوم کے لوگوں کو جھرا بلویہ ہوتا ہے۔ جھرا بلویہ ہمارے یو پی کے اندر میں ایک اصطلاح ہے کہ پورے گاؤں کو جو ہے سب کو ایک ساتھ کھلی ہوئی دعوت عام۔
یہ سب کرنے کے لیے اور بڑی بڑی کانفرنسیں کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ جمع کر کے اور علماء کو دوسرے شہروں سے بلا کر خطاب کے لیے جلسے کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ ہے. پورے حاضرین کو کھانا کھلانے کا نظم و ضبط بھی ہے اور 25 30 ہزار خطبہ کو یعنی خطاب کرنے والے علماء کو مقررین کو دینے کے لیے بھی 25 ہزار روپیہ ہے. یعنی تمام کاموں کے لیے اور اپنے بچوں اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کی استعداد و صلاحیت قوم کے اندر پائی جاتی ہے، دولت مندوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور عوام بھی اپنی زندگی کو اپنی مادی زندگی کو بہترین اور آرام دہ بنانے کے لیے اور راحت و چین کے حصول کے لیے بے پناہ دولت خرچ کرتے ہیں. لیکن قوم کے سب سے بڑے محسنوں اور قوم کے سب سے بڑے خادموں اور اللہ کے قائم کردہ اس پوسٹ اور اس منصب میں کام کر رہے علماء کے لیے بطور مشاہرے اور بطور تنخواہ کے ہمارے قوم کے عوام کے پاس ہیں، ٹرسٹیوں کے پاس جو ہے محض 15,000 یا 20,000 ہے. یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی بے خبری ہے، بڑی غیر ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑے کام کے لیے اور اللہ کے ذریعے بنائے گئے اس منصب کے لیے قوم کے پاس 15,000 ہیں یا 20,000 ہیں. چاہے علماء کتنا پریشان کیوں نہ ہو، ان کی زندگی اکارت کیوں نہ جائے، وہ زندگی کے قدم قدم پر پائی کے محتاج نہ ہو جائیں، علاج کروانے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، مکان کا کرایہ دینے کے لیے، لباس سلوانے کے لیے، اپنے بچوں کو زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے وہ پائی کو محتاج ہو جائیں اور بیمار پڑ جائیں تو دوسروں کے دست نگر بن جائیں، دوسروں کے محتاج بن جائیں. تو سب سے عظیم الشان منصب تھا علماء و ائمہ کا منصب. ہماری مساجد میں کام کرنے والے امامت کے منصب پر فائز علماء جو خدمات انجام دے رہے ہیں، پوری قوم کی رشد و ہدایت علماء پر موقوف ہے. مدارس سے ہزاروں لاکھوں علماء نکلتے ہیں جو مساجد میں اور مدارس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں یا اپنا ادارہ قائم کر کے کتابیں تصنیف کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور دروس کا اہتمام کرتے ہیں اور علماء کے لیے تبلیغ و ارشاد کا کام انجام دیتے ہیں، عوام کے لیے جو ہے تبلیغ و ارشاد کا کام انجام دیتے ہیں. لیکن قوم کے نزدیک سب سے کم ترین درجے والی خدمت یہی دینی خدمت ہے، یہی امامت ہے اور علماء کی یہ مدرسی ہے جو مدارس اسلامیہ میں جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. اگر قوم کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں، ٹرسٹیوں کی نظروں میں، متمول ترین لوگوں کی نظروں میں، قوم کے دولت مندوں کی نظروں میں، قوم کے ذمہ داران کی نظروں میں علماء و ائمہ کا مقام اور منصب اونچا ہوتا تو ان کی تنخواہیں بھی اتنی ہی اونچی ہوتی. لیکن ان کی نظروں میں اگر علماء کا وقار، علماء کی قدر و منزلت مسلم ہوتی تو وہ علماء و ائمہ کی خدمات کے بدلے ملنے والے مشاہرے اور ملنے والی اجرت کا معیار بھی اونچا کرتے. ایسا نہیں ہوا. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ عوام کی نظروں میں علماء و ائمہ کا کوئی وقار نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ پیدا کیجیے اپنے اندر. ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ نے قرآن عظیم کی اس آیت میں حکم دیا کہ تم جو ہے سوال کرو علماء و ائمہ سے. اور علماء و ائمہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد قوم کے حاکموں، قوم کے خلیفاؤں اور قوم کے بادشاہوں اور علماء و ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اتنا بڑا منصب، اتنی عظیم الشان پوسٹ ہے، اتنی بڑی خدمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تم اطاعت کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، یعنی حکم والے لوگوں کی. وہ لوگ جو تم پر ذمہ دار ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں. مفسرین نے اور تمام علماء نے و ائمہ نے اور مجتہدین نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد ہے یا تو خلفاء اور بادشاہ یا پھر علماء و ائمہ، اور دونوں ہی مراد لیے ہیں.
کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور علماء و ائمہ کی اطاعت کرو، اور خلفاء و سلاطین کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے بعد اور رسول کے بعد اسلام کے خلفاء و اسلام کی سلاطین و بادشاہوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور علماء و ائمہ و مجتہدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اتنا بڑا منصب ہے کہ ساری قوم علماء و ائمہ کے فیصلوں اور ان کے فتاوی کی محتاج ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوں تو دین کی اقامت نہ ہو، دین کی تبلیغ و اشاعت نہ ہو، دین کی توسیع نہ ہو۔ اس قوم نے، ہمارے ائمہ نے، ائمہ جو ہے امام کی جمع ہے، امام لفظ جو ہے اس کا بہووچن ہے ائمہ، اور عالم کی جمع ہے علماء۔ تو ہمارے ائمہ و علماء، یعنی ائمہ مساجد و علماء مدارس جو ہیں، یہ ہماری آخرت اور ہماری دینی و دنیاوی زندگی کے نگہبان ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ ان کے ذریعے ملنے والی خدمت، ان کے ذریعے ملنے والی رشد و ہدایت پر ہی کائنات کی بہتری اور فلاح و صلاح ممکن ہے، موقوف اور معلق ہے۔ لیکن ہم نے اس منصب کو، اس مقام کو اتنا کم تر سمجھا ہے، اسی لیے، اور اس کا ثبوت ہے ہمارے ذریعے علماء کو ملنے والے مشاہرے، علماء کو ملنے والی اجر۔ یہ دلیل ہے کہ ہماری نظروں میں علماء کی کیا قدر و قیمت ہے۔ سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی عظیم و سب سے بڑا منصب جو ہے ان علماء و ائمہ کا ہے، لیکن ہم نے اجرتوں کے ذریعے سے، ان کو دیے جانے والے مشاہروں کے ذریعے یہ طے کر دیا کہ ہماری نظروں میں علماء و ائمہ کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا منزلت اور کیا حیثیت ہے۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم علماء کی معاشی زندگی کو بہتر بنائیں، کیونکہ علماء نے پورے دین کی اقامت، پورے دین کی اشاعت کی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ تھے صحابہ، اور اس کے بعد تابعین تھے جو صحابہ کے شاگرد تھے۔ وہ علماء جو تابعین کہے جاتے ہیں یہ صحابہ کے شاگرد تھے، اور پھر صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تبع تابعین، اور صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد اتباع و تبع تابعین۔ یہ 3 یا 4 طبقے ہیں جو ہماری قوم کے علماء ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ یعنی 3 ادوار، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ اور حافظ ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر میں تاریخ اسلام میں جو ہے ایک حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے، اس کے ذریعے ایک اور حدیث نقل کی ہے جس کی تحسین کی گئی ہے کہ وہ اتباع و تبع تابعین، یہ تبع تابعین کے شاگرد اتباع و تبع تابعین، پھر علماء و محدثین، پھر بڑے بڑے مصنفین و مؤلفین، ائمہ مجتہدین ہیں، امہات المومنین، اور ہمارے خلفاء و سلاطین۔ یہ تمام طبقات جو ہیں علماء کے، یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع کے لیے عظیم الشان خدمات کو انجام دیا ہے۔ پوری خیر اور پورا دین جو ہے علماء کی خدمات کا مرہون منت ہے، اور پوری دنیا میں جو اس کی دین کی اقامت ہوئی ہے اور توسیع جو ہوئی ہے انہی علماء کے ذریعے ہوئی ہے۔ ان علماء نے قرآن عظیم کو جمع کیا، حدیث کو مدون و مہذب کیا، اس کے بعد ائمہ رجال نے جو ہے علم حدیث کو پیدا کیا، پھر ائمہ لغت نے اور ائمہ گرامر نے گرامر کو مؤلف کیا، اور حدیث کے جمع کرنے والے محدثین نے حدیث کو جمع کیا، مفسرین نے قرآن عظیم کی تفسیریں لکھی، مورخین نے تاریخ اسلام کو مرتب کیا، مجتہدین نے اجتہاد کر کے مسائل کو حل کیا، علماء نے دین کی تبلیغ و اشاعت کی، اور ہمارے سلاطین نے
اور ہمارے حکام نے اور ہمارے بادشاہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کیا اور لوگوں کی معاشی اور دینی اور دنیاوی کفالت کا فریضہ انجام دیا۔ ان علماء نے اہل بدعت اور اہل شرک سے مقابلہ کیا اور دین کا غلبہ جو ہے ممکن بنایا، اور دنیا میں جب جب باطل اور طاغوت کی ہوائیں چلیں تو ان علماء نے جو ہے ان کا مقابلہ کیا، ان سے مقابلہ کر کے، مناظرہ کر کے، مجادلہ کر کے، مباہلہ کر کے دین کو حق ثابت کیا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھیں، باطل فرقوں کے رد میں بڑی بڑی تصنیفیں کیں اور قوم کی رشد و ہدایت کا پورا ذمہ اپنے کانھوں پر لے لیا۔ ان علماء و ائمہ نے عوام کی رشد و ہدایت کی اور باطل، اور اس کے بعد جو ہے تمام شہروں میں منصب قضا جو ہے یہ قائم کیا گیا، دارالافتاء قائم کیا گیا، اور قوم کے مسائل اور قوم کے استفسارات کو جواب جو ہے ان علماء نے دیا اور قوم کے مسائل کو حل کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ہندوستان کے اندر میں جب انگریزوں نے حملہ کیا تو ہمارے علماء جو ہے، عوام ساتھ میں تھے ان کے بعد میں، لیکن پوری کمان جو ہے علماء اہل حدیث کے ہاتھوں میں تھی۔ علماء دیوبند جو ہیں یہ تو 19ویں صدی میں دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی چند، لیکن 1812 سے لے کر کے 1831 تک جو بالاکوٹ کا جو جہاد ہوا تھا سکھوں کے خلاف، اور شاہ ولی اللہ کے زمانے میں احمد شاہ ابدالی کو بلا کر مراٹھوں کا ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جو کام ہوا، اور اس کے بعد میں 1832 کے بعد جو ہے انگریزوں سے زیر زمین جہاد جو علماء اہل حدیث نے کیا، یہ صرف علماء کا کام تھا۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اس میں صرف اہل حدیث کی 5 لاکھ لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، 2 لاکھ علماء قتل کیے گئے اور 3 لاکھ عوام اہل حدیث قتل کیے گئے۔ انڈمان اور نکوبار کے جزائر پر کالا پانی کی سزا بھگتی، اور 1860 میں ہونے والے 1857 میں مجاہدین کی تحریک جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مجاہدین کے خلاف جب انگریزوں نے مقدمات شروع کیے، اس میں اہل حدیث کو وہابی کے نام سے موسوم کروایا گیا۔ دیوبند کے علماء نے اور قادیانیوں نے اور علماء بریلویہ نے اہل حدیثوں کو وہابی کے نام سے موسوم کیا اور کہا کہ اہل حدیث جو ہیں یہ وہابی ہیں، اور وہابی جو ہیں انگریزی حکومت کے باغی ہیں، اور یہ ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا انگریزوں کے مظالم اور ان کی شدائد نے ہولناک صورت اختیار کر لی، اور 5 لاکھ اہل حدیث جو ہیں قتل کر دیے گئے۔ کلکتہ اور بہار کے اندر میں، خود کلکتہ کے مرشد آباد میں جو ہے 1 لاکھ اہل حدیثوں کو قتل کیا گیا، اور عظیم آباد پٹنہ کے لوگوں کو جو ہے قتل کیا گیا، ان کو رنگون، ان کو جو ہے کالا پانی کی سزائیں ملی، اور عید کے دن عظیم آباد کے محلے کو اجاڑ دیا گیا، ان کے مکانات پر بلڈوزر چلا لیے گئے، اور اہل حدیث پر وہابیت کا الزام عائد کرنے کے بعد جو ہے ان کو قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی، کالے پانی کی سزا دی گئی۔ یہ پوری سرگرمیاں جو ہیں علماء کے ہاتھوں میں تھی۔ دلی میں بھی فتح خان جو ہے یہ اہل حدیث تھے، اور اہل حدیثوں کے ہاتھ میں 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک کی زبان کار تھی۔ 1832 سے لے کر کے 1857 کے انقلاب تک جو ہے 100 سال تک جو ہے علماء اہل حدیث جو ہے، یعنی 1832 سے لے کر کے 1947 تک جو ہے پوری تحریک آزادی جو ہے علماء بہار، علماء پٹنہ، علماء عظیم آباد کے ہاتھوں میں تھی۔ اور بھی لوگ کام کر رہے تھے، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کے قول کے مطابق جو آپ نے پٹنہ عظیم آباد میں آ کر جو خطاب کیا تھا، اور اس میں جو ہے علماء سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اہل پٹنہ، اہل عظیم آباد،
اگر ساری قوم کے تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں کی قربانیوں کو جو تحریک آزادی ہندوستان میں ان لوگوں نے انجام دی تھی ایک پلے میں رکھا جائے، اور پٹنہ عظیم آباد کے اہل حدیثوں کی خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو دوسرے پلے میں رکھا جائے، تو پٹنہ اور عظیم آباد کی کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اور تارا چند نے اور کے سی جوشی نے اپنی کتاب میں اور تارا چند نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ 5 لاکھ اہل حدیث نے ہندوستان کی تحریک آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ یہ اتنی عظیم الشان قربانیاں کن کی ہیں؟ علماء کی ہیں۔ اگر علماء کی قیادت، علماء کی نیابت، علماء کی سیادت و ہدایت ہمارے نصیب میں نہ ہوتی تو آج ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ اللہ نے علماء کے ذریعے جو ہیں دین کا دفاع کیا، ان لوگوں نے باطل فرقوں سے مقابلہ کیا ہے، مناظرہ و مجادلہ کیا، مباہلہ کیا ہے، اور باطل فرقوں کے خلاف کتابیں تصنیف کی، دین کی تبلیغ و اشاعت کی۔ علماء و ائمہ کے دروس کے ذریعے جاہل اگر متقی بن جائے، بے دین اگر دیندار بن جائے، اور دیندار بننے کے بعد میں ان کا پورا خاندان جب دیندار بن جائے تو ان کو جنت کا حصول ہوتا ہے۔ پوری قوم کو رونانے والی پشتوں کو ہے جنت ملتی ہے۔ تو جن ائمہ نے، جن علماء نے اپنے دروس کے ذریعے سے، اپنی ہدایت و سیادت کے ذریعے سے تمہاری جہالت ختم کر کے، تمہاری بے دینی ختم کر کے، تمہارا فسق و فجور ختم کر کے تم کو راہ حق سے وابستہ کر دیا، اور تمہاری قوموں کو، تمہارے آنے والے بچوں کو جو ہے جنت ملنا آسان ہو گئی، تو ان لوگوں نے، ائمہ و علماء نے تو تمہاری آخرت کو سنوارا اور تم کو جنت کا حصول تمہارے لیے ممکن کروایا، لیکن تم نے ان کو ذلیل تنخواہیں دے کر ان کی زندگی کو اور ان کی دنیا کو برباد کر دیا۔ وہ پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ لہذا ہم علماء و ائمہ کی انجام دی گئی خدمات کے لیے پوری قوم کے دولت مندوں سے، عوام الناس سے اور ٹرسٹیوں سے اور مدارس و مساجد کے ذمہ داران سے مطالبہ کرتے ہیں، اور مختلف طبقات امت جیسے علماء دیوبند ہیں، علماء تبلیغی جماعت ہیں، جماعت اسلامی ہیں، اور علماء بریلویاں ہیں، اور خاص طور سے علماء اہل حدیث اور ذمہ داران جمعیت اہل حدیث پورے ہندوستان کی، ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی توجہ کو اس امر پر مبذول کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے کروڑوں روپے کی زمین خریدنا ان کے لیے ممکن ہے، بڑی بڑی مساجد کی تعمیر ممکن ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں کرنا ممکن ہے، کتابوں کی اشاعت ممکن ہے، دین کی ہر خدمت کو انجام دینا ممکن ہے، تو ماہ رمضان میں کیوں نہیں ایسا کیا جاتا کہ تمام مساجد کے ذمہ داران جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی قوم کے متمول لوگوں سے، قوم کے دولت مندوں سے، عوام الناس علماء کی مشاہروں کے لیے ایک فنڈ جمع کریں اور علماء کی تنخواہیں اونچے لیول کی جائیں، تاکہ ہماری نظروں میں علماء کی قدر و منزلت جو ہے سمجھ میں آئے۔ ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے، ابھی تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے سب سے کمتر مقام علماء کو دیا ہے۔ علماء کو ملنے والے مشاہرے، علماء کو ملنے والی تنخواہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ کی نظروں میں اور ہماری نظروں میں ان کا مقام کیا ہے۔ تو ہم پوری قوم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء و ائمہ کی معاشی لیول کو اٹھانے کے لیے، ان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، ان کے معاشی استحکام کے لیے اور معاشی قیام کے لیے جو ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں، اور خاص طور سے ماہ رمضان میں کوشش کر کے ایک فنڈ جمع کیا جائے جو پورے سال میں، اور جس مقام پر، جس مسجد میں یا جس حلقے میں اگر کلیکشن نہیں ہو پاتا ہے تو بڑی بڑی مساجد جو ہیں اپنے کلیکشن میں سے ان علماء و ائمہ کو مشاہرے دے سکتے ہیں، ایسا انتظام کیا جائے۔ ایسا ہم کریں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کل ہم کو جواب دینا پڑے گا کہ سب سے بڑا منصب، سب سے بڑی خدمت کو دی جانے والی اجرت اور دیا جانے والا وظیفہ اور دیا جانے والا مشاہرہ اتنا ذلیل جو ہے تم نے کیا ہے اس قوم نے، اس کا عذاب، اس کا وبال جو ہے ہمارے کاندھوں پر ہوگا۔ حضرات، میں نے علماء و ائمہ کی ہمدردی کے پیش نظر اور ان کی محبت کے تقاضے کے تحت جو ہے اگر میری زبان میں کچھ سختی آ گئی ہو
تو میں قوم کے دولت مندوں سے، مساجد کے ٹرسٹیوں سے، ذمہ داران مدارس سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے معاف کریں۔ قوم کے ائمہ و علماء کا بھلا ہونا چاہیے، اس کے پیش نظر مجھے اتنا کچھ بولنا پڑا۔ تو میں یقین کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں اس سلسلے میں جو ہے بیٹھیں گے اور تدبر و تفکر سے کام لیتے ہوئے ان کی مشاہروں اور ان کے وظیفوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔